الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اس دور میں اگر آپ منبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کہیں کہ لوگوں تم مظلوم ہو، تمہارے حقوق کھا لیے گئے ہیں، تمہیں قائد کی ضرورت ہے، تمہیں قیادت کی ضرورت ہے، تو لوگ جوک در جوک آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، قریب آ جائیں گے، آپ کو ہیرو بنا لیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو مخاطب ہو کر کہیں کہ لوگوں تمہارے عقائد کی اصلاح ہونے والی ہے، لوگوں یہ بدعات، یہ گمراہیاں چھوڑ دو، یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج تمہارے حالات خستہ ہیں، اکثریت لوگوں کی دشمن ہو جائے گی اور کوئی بات نہیں سنے گا۔ پہلی دعوت، پہلا طریقہ کار دعوت کا یہ آج کل مارکیٹ میں چلتا ہے۔ آج کل دعوت اللہ کے نام پر جو مارکیٹ ہے اس کا موضوع، اس کا منبر یہی ہے۔ اور جو دوسرا موضوع ہے، دوسرا طریقہ کار، یہ نبیوں کا طریقہ کار ہے کہ جب بھی نبی آئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور وہ پیغام سنایا جس میں لوگوں کی بدعقیدگیاں اور بدعمالیوں کی اصلاح تھی، تو لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ شخص ہمارے الہہ کو گالیاں دیتا ہے، گستاخ ہے اور یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، تفرقہ ڈال دیا ہمارے اندر آ کر۔ یعنی ایسی دعوت کو جو خالص اسلام کی نبیوں کے طریقے پر ہوتی ہے، لوگ اسے فرقہ واریت کا لیبل دے کر اس سے متنفر کرتے ہیں۔ اور جو پہلی قسم کی لوگ ہیں، در حقیقت امت کے اندر تفرقہ اور تخریب کاری کا سبب وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ تمہارے حقوق، تم پر ظلم ہو گیا۔ یہی وہ طریقہ کار ہے کہ امت اسلامیہ کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ پیدا کیا ہوا، اس میں فتنے کا ایکسپرٹ شخص عبداللہ بن سبا الیہودی اسلام کا لباس پہن کر آیا، تو اس کا پہلا ٹرک کیا تھا؟ اپنے ساتھیوں کو اس نے سکھایا۔ اس کے پاس کوئی منبر نہیں تھا، کوئی اس کا لٹریچر نہیں تھا جہاں وہ لکھ کر کالم لکھا کرتا تھا، نہ کوئی ٹی وی تھا اس دور میں کہ جس میں ٹاک شو میں بیٹھ کر وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا۔ لیکن جس سے بھی ملتا تھا، جسے دیکھتا کہ اس کی طرف مائل ہو رہا ہے اور اس کا ہم خیال ہو چکا ہے، تو انہیں سمجھاتا تھا کہ طریقہ کار سمجھاتا تھا اپنی دعوت کا کہ موضوع جو ہے وہ آپ حکمران کو بناؤ، حکومت کو بناؤ، حکومت کی پالیسیوں کو بناؤ، اس میں غلطیاں نکالو اور غلطیاں ہوں تو ان کو اچھالو، تو دیکھو لوگ جوک در جوک تمہاری طرف دل کے ساتھ مائل ہو جائیں گے۔ لیکن کبھی بھی جذباتی نہیں بننا۔ انہیں سکھاتا تھا تم لوگوں نے کبھی فساد کا اظہار نہیں کرنا ہے، ظاہر میں فساد کی بات نہیں کرنی، ظاہر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرنی۔ یہ اس فتنے کا ایکسپرٹ یہودی، بلکہ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی فتنہ اٹھا ہے، جنگ کے ماحول بنا ہے، وہ یہودیوں نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ٹھنڈا کیا ہے، ورنہ
یہ دنیا زمین یہ جنگ کی آگ میں جل کے راکھ ہو جائے. اور انہی میں سے وہ ایک اسپیشلسٹ شخص تھا جس نے یہ ٹرک اپنایا. اور آج تمام تحریکوں کا یہی ٹرک ہے. تمام تحریکیں کسی نے مسجد اور اسلامی لٹریچر کو استعمال کرنا شروع کیا، اور کسی کے پاس سیاسی ممبر ہے، کسی کے پاس مسجد کا ممبر ہے، کسی کے پاس سیاسی رسالے ہیں اور کسی کے پاس دینی رسالے ہیں، اور سب کے اندر ایک ہی قسم کی آگ ہے اور ایک ہی سٹائل ہے. لوگوں کو قریب دیکھو، ایک آواز لگاتے ہیں، سڑکوں پر کتنے لوگ آ جاتے ہیں ریلی کے لیے. یہی لوگ جب اذان کی آواز لگتی ہے کہاں ہوتے ہیں؟ یہی لوگ جمعے میں کہاں ہوتے ہیں؟ تو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کیا دین کہاں ہے اور دنیا کہاں. دین کے نام پر دنیا اور نبیوں کی دعوت سے، نبی کی دعوت سے ہٹ کر ایک الگ دعوت چل رہی ہے. یہ طالب علم جو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جس کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ جہاں اس عمر کے نوجوان کو فیوچر کی فکر لگی ہوئی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں، اور اسے ہوس لگی ہوئی ہے، خوف ہے کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، اور یہ مطمئن بالکل اطمینان سے اللہ کا دین سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ محنتیں ضائع کرنا چاہتا ہے. طالب علم کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، طالب علم کا وقت ضائع کرتا ہے، طالب علم کی ترجیحات کو بدل دیتا ہے. کہ ایک طالب علم کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے وہ ذہن سے ہی نکال دیتا ہے. جس طرح ایک آدمی آتا ہے مسجد میں، پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے مسجد میں جائے نہ، کلاس میں نہ جائے. مسجد میں جو علمی درس ہو، مجلس ہو، علمی مجلس، اس میں نہ جائے. اگر چلا جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر توجہ نہ دے سکے، بلکہ دین بعض اوقات نفل کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ یہ تو لگے ہوئے بیانات میں، آپ تھوڑا قرآن پڑھ لو سائیڈ پر بیٹھ کر، آپ تھوڑا نفل پڑھ لو. آگے پیچھے اس ٹائم کبھی نفل نہیں پڑھتا. تو اس وقت جب کوئی عالم یا کوئی علمی مجلس ہوگی، ذکر کی مجلس ہوگی، تو اسے شوق دلائے گا، تیرا ہوم ورک رہتا ہے، فلاں کاپی کا کام کر لیا جائے. حالانکہ یہ مجالس جب آپ یہاں سے نکلیں گے، گھر جائیں گے، کروڑ روپیہ بھی لگا لیں تو یہ مجلس نہیں پیدا کر سکیں گے، یہ ماحول نہیں بنا سکیں گے. یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر 10 سال 20 سال بھی گزار دیں، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں سمجھا. اب ہر آدمی اپنے مسلک، اپنے فرقے کی دعوت کو لیے پھرتا ہے اور اس کا ایک منشور ہے. کسی سے پوچھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے مسلک کی حقیقت کا، اس کی دینداری کا. ایک طالب علم یہ کسی مسلک کا نمائندہ نہیں. یہ آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی گمراہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر مسئولیت ڈالی ہے، آپ مسئول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ آپ کے پاس فل ٹائم ہے، چیز کو سمجھ سکتے ہیں، گمراہی اور ہدایت میں فرق کرنا جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. آپ کے پاس جو اشکالات ہیں، شبہات ہیں، لائبریری موجود ہے، علماء کرام موجود ہیں، سوالات کریں. اور بعض اوقات تو طلبہ کے سوالات کی وجہ سے علماء کو سیدھا راستہ نصیب ہوتا ہے، طلبہ کے سوالات کی وجہ سے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شاگرد ہیں،
استاذ ان کے امام مزی رحمہ اللہ وہ اہل بدعت کے نظریے سے تعلق رکھتے تھے. جب سے امام ابن تیمیہ ان کے شاگرد بنے اہل سنت کے امام بن گئے. طالب اپنے شاگرد کی وجہ سے ائمہ اہل سنت میں شمار ہونے لگا کہ انہوں نے سنت اور بدعت میں فرق کرنا سیکھ لیا اپنے شاگرد سے. اگر ان طلباء کرام کو فکر لگی ہوگی، صحیح فکر ہوگی، تو یہ علماء کرام کا جو ایک گلدستہ ہے یہ بھی فکر مند ہوگا کہ ان کے پاس سوالات، لیکن اکثریت طلباء، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، طلباء سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ مناظرے کے انداز میں باتیں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں استاذ سے. سوال کریں اس طریقے سے کہ استاذ کے علم کو نکالیں. کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی نہ ہوتا تو امام مالک کا یہ علم ظاہر نہ ہوتا کہ آدمی خود بخود کیا بیان کرے گا، گھنٹہ بیان کرے گا، اور اگر آپ سوالات کرنے لگ جائے ساری رات گزر جائے گی اور وہ باتیں سامنے آئیں گی جو استاذ کے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ میں آج کروں کہ نہیں کروں. تو جس طرح یہ طلباء کرام یہ مرکز ہے، ان کے لیے یہ عمارت بنی، ان کے لیے سارا بجٹ تیار ہوتا ہے، ان کے لیے ہی اساتذہ کو رکھا جاتا ہے، اساتذہ کو تنخواہ دی جاتی ہے، ان کے لیے ہی مطعم ہے، سارا نظام ہے. اور ان کے لیے ہی اگر یہ طلباء اپنا حق ادا کریں طلب علم کا تو یہاں علم کی برسات ہو، یہاں صحیح منہج کی برسات ہو. اصل خرابی اس مجمع میں ہوتی ہے. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیاں ضائع ہو جائیں. یہ جو ایک طلب علم کا زمانہ ہے، کوئی 10 سال لگاتا ہے، کم از کم 10-15 سال تو لگ جاتے ہیں، اور آپ کو تو بچپن لگتا ہے، پورا بچپن، پھر جوانی لگ گئی، اور پھر بھی آپ کو سنت اور بدعت کا فرق نہیں معلوم ہوا. آپ کو یہی نہیں پتا کہ کس ممبر پر آپ کیا دعوت دے رہے ہیں. تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے کہ قیامت کے دن آپ کو یہی نہیں معلوم کہ میں اہل سنت میں سے ہوں یا اہل بدعت میں سے ہوں. میں جو یہ بات کر رہا ہوں، یہ جو دعوت دے رہا ہوں، یہ کس منہج کی دعوت دے رہا ہوں، کن لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہوں، شکلوں کو دیکھ کر لگا ہوں یا ان کی عقیدہ اور منہج دیکھ کر لگا ہوں. اصل میں اگر کوئی جماعت ہے جس کی اقتداء کرنا اور اتباع کرنا دین ہے، وہ صحابہ کرام ہیں. حتیٰ کہ تابعین، ائمہ کرام کو جو امامت کا درجہ ملا ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی اتباع کی ہے. صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں آج تک، علماء کرام کا طبقہ تابعین سے لے کر آج تک، ان کی جو عزت ہم کرتے ہیں، علماء اہل سنت، ائمہ اہل سنت، ائمہ حدیث، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کی عزت کیوں ہے؟ ان کو ہم امام کیوں کہتے ہیں؟ ان کے دور میں علم کے پہاڑ جیسے لوگ بدعتی بھی تھے، کیونکہ یہ لوگ انہوں نے ثابت کر دیا اپنی اتباع سے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے جانشین ہیں. یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الحدیث، علماء کرام، ائمہ حدیث، جیسے مالک، شافعی، احمد بن حنبل، اور ان سے پہلے تابعین، سعید بن جبیر، حسن بصری، سعید بن مسیب. یہ طبقہ تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا، ان کو اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے، اہل الحدیث. کس لیے
کہ ان سے پہلے جو طبقہ گزرا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کہا ہے کہ ان کی پیروی کرنا دین ہے، اتباع ہے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں سے ہی اللہ راضی ہوگا، چاہے پہاڑوں کو فتح کر لے، پہاڑوں کو ریزہ کر دیں محنت کر کے، اگر صحابہ کی اتباع نہیں کی اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو ان ائمہ کرام نے مسلک اتباع اپنایا ہے، اور دیکھ لے پھر دین کے اندر ان کا مقام کیا ہے، امامت فی الدین کا مقام نصیب ہوا ہے، امام ہے۔ احمد بن حنبل اکیلا امام اہل سنت کا لقب ملا ہے اتباع کی وجہ سے۔ یہ منہج اتباع یہی اصل اسلام ہے، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا ہے اہل الحدیث ہم اہل النبی، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو یہ طبقہ ہے تابعین تبع تابعین ائمہ کا، یہ بھی صحابہ کرام کی طرح اہل النبی ہیں۔ ان کو تشبیہ دی ہے صحابہ کرام سے کس چیز میں، اِلَّمْ يَسْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا، اگرچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صحبت نہیں پائی، لیکن یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو حدیث سانس کی طرح نکلتی ہے ہر وقت اس کی صحبت میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آپ کے زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام ان احادیث کو سنتے ہی عمل کی طرف لپکتے تھے۔ یہ بھی اسی طرح صحابہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑتے ہیں اور ان سے چمٹ جاتے ہیں، ان کا کوئی اور منہج نہیں ہے۔ لہذا آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یہ انقلابی راستہ یا دعوت اللہ کا راستہ۔ انقلابی راستہ یہ عبداللہ بن سبا کا راستہ ہے، اسی نے بنیاد رکھی ہے تحریکوں کی۔ امت اسلامیہ کے اندر کسی تحریک کی انقلابی ہو یا خلافت کے نام پر ہو، سیاست کے نام پر ہو، کسی تحریک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تحقیق کر لیں، پوچھیں، سوال کریں، مناقشہ کریں، آپ کے پاس پورا علمی ماحول ہے۔ علماء سے پوچھیں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی بھی تحریکیں ہیں چاہے وہ دینی ہیں سیاسی ہیں، یہ منہج عبداللہ بن سبا نے آغاز کیا تھا امت اسلامیہ کے اندر۔ اور جو جماعت کا مفہوم ہے، جو جماعت کا مفہوم ہے اس کے قریب تک بھی نہیں ہے یہ جماعتیں، بلکہ اس کے برعکس چل رہی ہیں۔ دین جماعت مسلک کے مفہوم میں ہے، مسلک کے لیے کوئی تنظیم نہیں ہوتی۔ انگریز کے آنے سے پہلے کوئی تنظیم تھی، مسلک تھا، مسلک اہل سنت چلا آ رہا ہے شروع سے۔ انگریز آیا، اس نے تعلیمات دی لوگوں کو، اس علاقے کے لوگوں میں سے ایک بندہ پکڑ لیا کہ آؤ ایک تنظیم رجسٹر کروا لو، پھر جہاد کرتے رہنا، اپنے خلاف ہی تنظیم رجسٹر کر لو، کیونکہ اسے پتا ہے، تاریخ پڑھی ہے اس نے ہمارے اندر جو دراڑ ڈالی ہے عبداللہ بن سبا نے، جو فتنے کا آغاز کیا ہے وہ اسی طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ اور آپ کے سامنے آپ ایک خطبہ دو، لوگو مظلوم ہو، اہل حدیثو تم مظلوم ہو، اہل حدیثو تمہاری مسجدیں خطرے میں ہیں، تم خطرے میں ہو، تمہارے مدرسے خطرے میں ہیں، ایک دم جوش میں لوگ وہ جو مسجد میں بھی نہیں آتے وہ بھی آ جائیں گے۔ ہاں بلا لیں، کل اعلان کر دیں کہ اہل حدیث و دفاع اہل حدیث کانفرنس، پورا کراچی جمع ہو جائے۔ علم کی طرف بلا لیں، کراچی میں کتنے یہ جتنے لوگ، یہ پورے پاکستان کا مکھن ہے، یہ علم کی طرف پورے ضلع میں سے ایک طالب علم آیا ہے، پوری قوم قبیلے میں سے ایک طالب علم ہے، پورا قبیلہ ہے اور اس میں سے ایک طالب علم ہی نہیں ہے۔
علم کی طرف ایک بھی نہیں ہے. فتنے کے لیے بلا لو پورا شہر آ جائے گا اسلام کے نام پر. پاکستان 4 صوبے ہیں، ہر صوبے کے کتنے ضلع ہیں آپ مطالعہ پاکستان میں سے لے لیں معلومات، اور پھر سارے مدارس کا سروے کریں، صرف جامع بکر کا نہیں، سارے مدارس کا، سب کو جمع کر لیں کہ آپ کو کتنے ایسے ضلع ملیں گے کہ جہاں کا ایک بھی طالب علم نہیں ہے. اور اگر آپ کوئی کانفرنس رکھ لیں ہر ضلع سے بندہ آئے گا، بس بھی آئے گی بھر کے. دین کا راستہ علم ہے یا یہ عبداللہ بن سبا والا راستہ؟ انقلابی ثوری، سا کے ساتھ عربی میں اس کو انقلابی کو ثوری کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آخری بات، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. 2 چیزیں ہیں. تفسیر ابن کثیر جو سب ائمہ کی تفسیر ہے، چھوٹی تفسیروں میں تفسیر ابن کثیر ہے اور بہت جامع تفسیر ہے. آپ اس میں جا کر یہ آیت کی تفسیر دیکھ لیں. ہدا کی تفسیر ہے العلم النافع، یعنی قرآن و حدیث کا علم، اور اس میں صحابہ کے اقوال، صحابہ کا فہم وہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے. اور دین الحق کا مطلب ہے العمل الصالح. یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام، العلم النافع والعمل الصالح. آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ کسی جماعت کی قیادت سنبھالنی ہے یا علم نافع حاصل کرنا ہے؟ کوئی اور جماعت بنانی ہے، کوئی فتنہ کھڑا کرنا ہے؟ علم نافع اور اس کے ساتھ عمل ہے. العلم النافع، عمل کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، عقیدہ بنانے کے لیے، مسلک سمجھنے کے لیے. اور مسلک میرا آپ کا نہیں، صحابہ کا مسلک، صرف صحابہ کا مسلک، صرف اور صرف صحابہ کا. ما انا علیہ واصحابی، جس مسلک پر، جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سیکھنا علم نافع ہے. کیونکہ اللہ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہے. ہم اگر اس طریقے پر ہوں گے تو اللہ کی مدد آج بھی ہے. ہم کیونکہ اس طریقے سے ہٹے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے، بالا رہو گے، غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. بدعت ایمان نہیں ہوتی، سنت ایمان ہے. والعمل الصالح لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے. اگر یہ منہج اپناؤ گے آپ بھی غالب، آپ کا عقیدہ بھی غالب، دین بھی غالب. اللہ اور اس کے رسول کی ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بازوؤں کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اللہ کے دین کو قبول کر لو، مخلص ہو کر تقوی اختیار کرو، دین پر پابند ہو جاؤ. ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. تمہیں کس چیز کی چاہیے مدد؟ اللہ مدد کرے گا. لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ عبداللہ بن سبا کے راستے پہ مت چلنا، کسی بدعت کے راستے پہ مت چلنا. اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قبول کر لو، منہج کو قبول کر لو. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کی طرف دیکھو. جو کسی خفیہ قیادت نے کوئی حکم جاری کر دیا اور سیاست کا ایک منشور بنا دیا، صبح اٹھتے شام تک کیا تھے؟
جی اس پارٹی کی تائید کرنی ہے، صبح اٹھتے پتہ چلتا ہے اب اس پارٹی کے خلاف ہو گئے، ہم دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ یعنی شام تک جو تھے وہ ایک پارٹی کے ساتھ تھے، دائیں طرف چل رہے تھے، صبح ہوئی تو پتہ چلا مسجد سے اطلاع آئی، امیر صاحب نے کہا کہ اب ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اس کام کے لیے اگر یہ ساری زندگی کا وقت لگانا ہے تو پھر آج ہی سے بستر اٹھائے، ابھی گیٹ والے کو میں کہہ دوں گا کہ آپ کو روکے گا نہیں، اور اپنی آخرت تباہ ہونے سے بچا لیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور دین جو عقیدہ ہے، دین اسلام کی محبت ہے، اس پر عمل کریں بس۔ اگر آپ نے کل فتنے کا داعی بننا ہے، فتنے کا خطیب بننا ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہے بلا رہا ہے لوگوں کو، سٹائل دیکھا کہ آج کل لوگ کیونکہ حکومت کے خلاف بول رہے ہیں تو آج میں نے حکومت کے خلاف بولنا ہے، میں بھی شعلہ بیان خطیب بنوں گا۔ آپ نے یہ ماد سالس میں ادب ہے نا، وہاں جو حماسی خطبے کس کے ہیں؟ صحابہ کے ہیں کوئی حماس والا خطبہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذباتی خطبے کون سی قوم کے ہیں؟ معتزلہ کے ہیں یا خوارج کے ہیں؟ ادب کے اندر خطابت ایک فن ہے نا، جذباتی خطابت کسی تابعین ائمہ سے آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ ہمیں وہ لٹریچر کا حصہ بنانے کے لیے سابقہ خوارج کے خطبات کو کتاب کا حصہ بنایا ہے، وہ تو کیونکہ ایک لٹریچر ہے، ادب العربی ہے۔ جذباتی خطبے کی مثال ہمیں صرف خوارج میں ملی، ائمہ اہل سنت میں کیوں نہیں ملی؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے ایسے لگتا جیسے کسی قوم کو کسی بڑے خطرے سے ڈرا رہے ہیں، اور سرخ چہرہ ہو جاتا تھا، رگیں پھول جاتی تھی، لیکن خطبہ پھر بھی بھڑکانے والا نہیں ہوتا تھا، خطبہ علم سے بھرپور ہوتا تھا، نور ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نور تھا۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی منزل کو سمجھیں کہ آپ کی منزل کیا ہے، یہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہر عمل میں اخلاص شرط ہے اس کی قبولیت کے لیے، تو علم حاصل کرنے کے لیے جو ہم آئے ہیں اس کا اخلاص کیا ہے؟ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو فرمان ہے، ان سے پوچھا گیا کیف تصح النیۃ فی طلب العلم، النیۃ فی طلب العلم، کس طرح طلب علم میں نیت کو ہم کیسے صحیح کریں؟ فرمایا ان ینوی رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، کہ ہم نیت یہ کر لیں کہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے جہالت کو دور کرنا ہے، علم کا نور پھیلانا ہے، علم کا نور حاصل کرنا ہے، علم صرف علم، اور وہ علم نافع۔ اللہ کے نبی رسول ہونے کے باوجود دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک۔